السلام علیکم جی، NN اردو کے ساتھ آپ کا میزبان ساجد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میں ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ایک گھر ہے، لیکن اوپر قبرستان ہے اور نیچے گھر ہیں۔ یہاں پر جو بھی لوگ رہ رہے ہیں، ہم کافی دیر سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، کافی بڑا قبرستان ہے، آپ ویڈیو کلپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو اصل چیز یہ ہے کہ یہاں پر اوپر قبرستان ہے اور نیچے لوگ رہ رہے ہیں۔ لوگوں سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے، مگر لوگ اس لیے نہیں بات کر رہے کہ یہاں پر پہلے بھی کافی سارے یوٹیوبر آئے یا ویڈیو بنائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے کافی مسئلے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو رہائش جن لوگوں نے رکھی ہوئی ہے تو وہ کرایہ تو دیتے نہیں ہیں، غیر قانونی طریقے سے یہاں پر رہ رہے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ان کے لیے کچھ اچھا ہو، حکومت ان کے کچھ اچھے اقدام اٹھائے، ان کے لیے کچھ سہولیات پیدا کرے، لیکن الٹا ان کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ بات کرنے سے قاصر ہیں۔ لیکن ویڈیو کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک گھر یہاں پر موجود ہے۔ گھر والے یہاں پر نہیں ہیں، لیکن اوپر قبریں ہیں اور نیچے یہاں پر رہائش رکھی گئی ہے۔ یہاں پر اس طرح سے کافی ساری قبریں، قبرستان میں کافی سارے گھر ایسے ہیں جہاں پر اوپر قبرستان ہے اور نیچے قبریں۔ جی، قبرستان میں موجود ہوں۔ یہاں پر بزرگ ایک میرے ساتھ موجود ہیں جو یہاں پر رہ رہے ہیں اور قبرستان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سے انہوں نے کافی سارے درخت لگائے ہوئے ہیں۔ یہ اس پورے قبرستان کی سٹوری بتائیں گے۔ ان کا چہرہ میں اس لیے نہیں دکھا رہا ہوں کہ ان کے لیے کافی سارے مسئلے مسائل کھڑے ہوتے ہیں جو ریلوے والے کی وجہ سے، تو انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ میرا چہرہ آپ نہ دکھائیں، لیکن جو سٹوری آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ بابا جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، شکر۔ کب سے یہاں پہ آپ نے رہائش رکھی ہوئی ہے؟ یہ تقریباً 2008 سے۔ اچھا، تو یہ جو قبرستان کے نیچے جو گھر بنائے ہوئے ہیں تو یہ اس کی کیا سٹوری ہے، کیسے بنا دیے اس کو؟ یہ گھر نہیں تھے، اچھا یہ پہلے یہاں پٹھے ہوا کرتے تھے، اچھا اچھا تو وہ یہاں گدے باندھتے تھے۔ اچھا وہ جب یہاں سے پٹھے شٹے ختم ہو گئے، یہ غریب لوگ آ گئے ہیں، اچھا تو یہ بس ان کا کوئی مزدوری شروع کرتے ہیں تو بس اپنا گزارا کر لیتے ہیں، اچھا۔ تو پھر اس کے بعد یہاں رہائش آ گئی ہے ان کی۔ تو ریلوے والے ان کو کیوں تنگ کر رہے ہیں، ان کی کیا وجہ؟ پراپرٹی ریلوے کی ہے نا جی۔ اچھا، ریلوے کی ہاں، پراپرٹی ہے۔ اچھا۔ تو یہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ بارش آتی ہے، یہ نالا جو ہے یہ چڑھ جاتا ہے، اچھا۔ ان لوگوں کے گھروں میں پانی چلا جاتا ہے، تو حکومت کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس لیے وہ ان کو کہتے ہیں بھائی کہ آپ یہ اپنا بندوبست کریں، یہاں سے جائیں۔ تو بارشوں میں تو کافی زیادہ پانی چڑھ جاتا ہوگا، تو پھر نقصان بھی ہوتا ہے، بندے مر بھی جاتے ہیں۔ جی، مرتے تو کم ہی ہیں، کیونکہ گھروں میں جاتے ہیں۔ پانی ہاں چلا جی جاتا جی، گھروں میں پانی چلا جاتا ہے، یہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، تو یہ ان کے لیے پریشانی ہے۔ تو آپ ویڈیو میں نہ آنے کی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آپ آنا چاہتے، کون آپ کو منع یہ کر؟ کہ ہمیں بھی یہ افسر لوگ تنگ کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کیوں، مطلب جب یہ ہماری پراپرٹی ہے تو ہم تو اس کو خراب کریں یا لیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ لوگ انٹرویو کیوں دیتے ہیں ایسے؟ ہاں جی۔ تو یہ قبرستان جو ہے تو وہ کتنا ایک پرانا ہے، کب سے یہ قبرستان بنا؟ 1992 سے یہ قبرستان شروع ہے جی، سٹارٹ، اچھا تو آج تک یہ چل رہا ہے۔ اچھا تو یہ جو لوگ رہ رہے ہیں نا، یہ قبرستان بننے سے پہلے ہی یہ کاریں بنی ہوئی تھیں۔ اچھا۔ ہاں، تو یہ آدھا قبرستان اس سائڈ ہے، آدھا اس سائڈ ہے، تو یہ بیچ میں سے یہ بیچ میں ختم ہو گیا یا؟ یہی ہم کہہ رہے ہیں، اب ہمارے پاس جگہ تو ہے نہیں، ہم یہ ریکویسٹ ہی کر رہے ہیں کہ یہ جگہ ہمیں دی جائے تاکہ ہم یہاں قبریں بنا سکیں۔ سڑک تک قبریں چلی گئی ہیں، تو کوئی پرسال نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی ادھر، بس یہ جب آپ لوگ انٹرویو لیتے ہیں ہمارے لیے سختی آ جاتی ہے۔ ہاں جی۔ یہ جی بزرگ تھے میرے ساتھ موجود تھے جو اس قبرستان میں ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی بیچاروں کی بڑی مشکل حالات ہیں، خاص کر کے جو نیچے لوگ رہ رہے ہیں۔ ایک ماں جی تھی جو نیچے اکیلی رہ رہی ہیں، تو ان کا چھوٹا سا ایک کمرہ سا بنایا ہوا ہے، اوپر قبریں ہیں اور نیچے جو ہے تو وہ ان کی رہائش ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہیں، خاص کر کے حکومت کے لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ بھی ہماری ویڈیو دیکھیں گے تو ان کے لیے کچھ ایسا بنائیں کہ یہ اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ ہم تو ویڈیو بنا لیتے ہیں، بہت سارے لوگ جہاں پر آئے ویڈیو بنا کے چلے جاتے ہیں، ہمارا فائدہ تو ہو جاتا ہے، لیکن ان بیچاروں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے لیے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے لیے بھی کچھ آسانیاں پیدا ہوں، اس لیے